اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، رمضان المبارک کے سلسلے میں جو تقاریر میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں آپ کی خوشکن سماعتوں کے لیے، یہ اس سلسلے کی 8ویں تقریر ہے۔ جن مباحث کو لے کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور جس نہج پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں ہماری معرفت دو طرح کی ہو۔ ایک تو یہ کہ ہم میں قرآن فہمی کا شعور آ جائے، مزاج قرآن سے آشنائی ہو جائے، محکم و متشابہات قرآن سے تعارف ہو جائے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ منشاء قرآن، وسعت قرآن، گہرائی قرآن، گہرائی قرآن ہمارا مقدر ہو سکے اور ہم اس کو سمجھ سکیں، اس کے اطلاق کو سمجھ سکیں کہ کون سی آیت ایک وقت میں صرف ایک ہی معنی رکھتی ہے، یا پھر یہ کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جاتا ہے، ایجادات عصریہ، تحقیقات جدیدہ، ترقی زمانہ، انسان کی سیر کواکب و نجوم جیسے جیسے بڑھتے جائیں، قرآن ہماری اور سمجھ میں آتا جائے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں اور یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ہم ایجادات عصریہ کی روشنی میں قرآن کو دیکھ رہے ہیں، تحقیقات جدیدہ کی روشنی میں ہم قرآن کو دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب تحقیقات جدیدہ سامنے آتی ہیں تو ہم قرآن کی روشنی میں ان تحقیقات کو دیکھتے ہیں، قرآن کی روشنی میں ان ایجادات کو دیکھتے ہیں، قرآن کی روشنی میں ان نظریات کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے کہ جتنی تحقیقات اور ایجادات ہیں یہ دنیاوی ہیں اور کبھی بھی کسی وقت بھی یہ بدل سکتی ہیں۔ قرآن ناقابل تبدیل ہے، ناقابل تبدل ہے، قرآن محکم ہے، اپنی جگہ ہر چیز اس کی اٹل ہے، لیکن خود قرآن نے یہ کہا ہے کہ اس میں طبیان ہے۔ طبیان کے معنی یہ ہے کہ اس میں ہر چیز کا کھلا کھلا حال موجود ہے، آج تک کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے۔ تو جو واقعات ابھی ظہور پذیر نہیں ہوئے ہیں وہ بھی قرآن میں موجود ہیں۔ یہاں سے ہم یہ چاہتے تھے کہ قرآن کا اپلیکیشن انسانی زندگی پر جو پایا گیا ہے، اس کا جو اطلاق پایا گیا ہے، یہ اس کے لیے جو وسیلہ ہے وہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ جب تک کہ وہ ذات مبارک ہماری نگاہ میں نہیں آ جائے گی، ہم ان کے نقوش و سیرت کے نقوش جب تک ہم تک نہیں پہنچ پائیں گے، ظاہر ہے کہ ہمارے لیے قرآن فہمی مشکل ہی نہیں ناممکنات میں سے ہو جائے گی۔ ہوتا یہی ہے کہ جب وہ سیرت کے نقوش ہماری نگاہوں میں نہ ہوں تو پھر ہم یا لغت سے معنی تلاش کر لیتے ہیں یا پھر قیاس سے کرتے ہیں کہ میرا اندازہ یہ ہے۔ تو جب قیاس آ جائے تفسیر قرآن میں تو اس وقت قرآن کے معنی محدود ہو جاتے ہیں، قرآن کے معنی بہت محتاط ہو جاتے ہیں، وہ کھل کے آنکھوں کے سامنے نہیں آتا، نگاہوں کے سامنے نہیں آتا، جس کی وجہ سے انسانی زندگی میں جو عمل پذیری ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی۔ اب میرا خیال ہے کہ میرا روئے سخن ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ عالم انسانیت سنے، عالم انسانیت سمجھے، اس لیے کہ قرآن صرف کسی مخصوص طبقے کے لیے، کسی مخصوص فرقے کے لیے، کسی مخصوص خیال و فکر و شعور کے لیے نہیں آیا، انسان کے لیے آیا۔ قرآن نے جب کبھی کلام کیا ہے انسانیت ہی کو پیش نظر رکھ کے کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں خواہش یہ ہوتی ہے کہ انسانیت ہی اس کو سنے۔ اب یہ اور بات ہے کہ مختلف الخیال لوگ، مختلف الفکر لوگ چونکہ ہمارے زمانے میں موجود ہیں، ہر دور میں موجود رہے ہیں، تو روئے سخن کسی ایک مخصوص طبقے کی طرف کبھی نہیں ہے، روئے سخن عام ہے یہ۔ اب یہ اور بات ہے
کہ کوئی فرقہ یا کوئی طبقہ یا کوئی گروہ اگر اس کو یہ سمجھے کہ وہ اس طرف رخ ہے تو ایک مرتبہ اس کو اس پر نظر ثانی کر لینی چاہیے۔ عزیزان گرامی، عموماً بعض اصحاب کا اور بعض احباب کا یہ خیال ہے کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، مزید ہم کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں سب کچھ ہے تو یہ کافی ہے۔ لیکن میں پہلے بھی کسی تقریر میں آپ سے معروضہ کر چکا ہوں، یہاں آج اس معروضے کی دوبارہ ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ سب کچھ تو ہے لیکن یہ کیا کس طرح سے جائے۔ قرآن میں نماز کو قائم کرنے کا ذکر تو ہے، لیکن کون سی نماز کتنی رکعت ہو، پھر ترتیب نماز کیا ہو، یہاں تک تو قاعدہ بھی ہے اور طریقہ بھی ہے۔ لیکن انسان اگر معرفت کی راہ میں یہ سوچنا چاہتا ہے اور یہ جاننا چاہتا ہے کہ حقیقت نماز کیا ہے، استغراق نماز کیا ہے، اپنے آپ کو نماز میں لے جا کے ذات واجب کے روبرو پہنچانے کے لیے انسان کن مراحل سے گزرتا ہے، ان سب کے لیے آپ کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے سوائے اس ذات اقدس کے کہ جن کے قدم دیکھ کر، ان کے نقوش قدم دیکھ کر آپ ان نقوش قدم کو اپنے لیے زندگی کا ایک ضابطہ حیات بنائیں، اس کے لیے کوئی چارہ نہیں۔ ایسی صورت میں ایک اور پہلو جو نکل آتا ہے وہ یہ ہے کہ سیرت سرکار رسالت مآب یوں ہمارے سامنے آئے کہ اس سیرت کو جب ہم قرآن پہ عرض کریں تو یہ پتہ چلے کہ قرآن مجسم ہو رہا ہے اس سیرت میں۔ یہ جملہ میں نے اپنی تقریر کا بہت اہم جملہ ادا کیا ہے، یہ کوئی سرسری جملہ نہیں ہے۔ یعنی قرآن، احکام قرآن، منشاء قرآن، مرضی قرآن، مشیت عددی اگر مجسم ہو رہی ہے تو وہ سرکار کی ذات مبارک کے لیے ہو رہی ہے۔ جب سرکار کی ذات مبارک کے لیے ہو رہی ہے تو پہلی بات یہ انسان کو ذہن نشین رکھ لینی چاہیے، یہ بات اس کی ذہن میں آ جانی چاہیے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنی مرضی سے، اپنی ہوا و ہوس سے کوئی بات نہیں کرتے۔ اس اعتبار سے یہ کلیہ پورا بن جاتا ہے کہ سرکار کی زندگی، سرکار کا اٹھنا بیٹھنا، سرکار کی عبادات، سرکار کی نماز، سرکار کی ہر ادا، زندگی کا ہر رخ، جہاد، خطبات، گویائی، گویا تکلم، خاموشی، سکوت، سکون، یقین، یہ سب کا سب مشیت عددی کے تابع ہے۔ نبی کچھ نہیں چاہتے مگر وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ اگر یہ ربط اور یہ یقین کسی انسان کو میسر آ جائے تو اس کے بعد اس کو خدا رسی کے لیے کوئی زیادہ زحمتوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن مقطع میں آ پڑی ہے سخن گسترانہ بات۔ آج سے چونکہ 8ویں تقریر ہے، یہ تقریریں ایک نیا رخ لے کے جا رہی ہیں۔ میں کھلے لفظوں میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ ایک بات یہ کہ ہمارے لیے ذریعہ سرکار تک پہنچنے کا آج صرف کتاب ہے، صرف کتاب، یعنی سیرت کی جو کتابیں ہمارے سامنے آئیں وہی ایک ذریعہ ہے اس سیرت تک پہنچنے کا۔ کتاب کے لیے سب سے بڑا ذریعہ تھا راوی۔ اس لفظ کو بھی آپ تھوڑا توجہ سے سنیں۔ کسی بھی تاریخ کے لیے، کسی بھی سوانح حیات کے لیے، کسی بھی واقعے کو لکھنے کے لیے جو ماضی کا واقعہ ہے، جس کو حال تک آپ پہنچانا چاہتے ہیں اور مستقبل کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، یہ صرف راوی پر منحصر کرتا ہے۔ پوری تاریخ، اب یہ قلم اور کاغذ پر لکھی جانے والی تاریخ تو بہت حال کی ہے، 300-400 برس پہلے کی تاریخ ہے یہ۔ اس سے پہلے تو جو تاریخیں تھیں وہ بہت زیادہ راویوں ہی پر انحصار کرتی رہی ہیں، راوی ہی بیان کرتے رہے ہیں۔
گویا سرکار رسالت مآب کے بعد 200-300 سال کے بعد جمع آوری شروع ہوئی احادیث کی. جب جمع آوری شروع ہوئی تو سب سے پہلے راویوں ہی کو تلاش کیا گیا کہ کس راوی نے کیا کہا ہے. راویوں کو جمع کیا تو اس پوری مدت میں کس راوی نے کس سے کیا بیان کیا، اس نے کس سے کیا نقل کیا، اس سے کس نے کیا بیان کیا، اس نے کس کو کیا کہا، اس میں اس بات کا اندازہ، دیکھیں گفتگو ذرا اونچی سطح پر جا رہی، اس بات کا اندازہ یوں بھی کر لینا چاہیے کہ کبھی کبھی لفظ تو وہی ہوتے ہیں لیکن لہجہ بدل جانے سے معنی بدل جاتے ہیں. تو راوی نے کیا سنا، کیا کہا. ایک اور بات، جہاں تک میری طالب علمانہ افکار کا تعلق ہے اور میرا محدود مطالعہ ہے، اس میں راوی 4 طرح کے دیکھے گئے. اس میں پہلا راوی تو وہ تھا، یعنی پہلی قسم کہہ رہا ہوں میں، یہ تو وہ راوی تھا کہ جو منافق تھا، سرکار کے قریب بیٹھتا تھا، سنتا تھا، لیکن باہر جا کے کچھ اور اپنی منفعت ذاتی کے اعتبار سے اس کے معنی بدل کے بیان کر دیتا تھا، لفظ بدل دیتا تھا، معنی بدل دیتا تھا اور بیان کر دیتا تھا. ایسے راویوں کا تذکرہ موجود ہے، آپ علم رجال میں اٹھا کے دیکھیں، موجود ہے. ان کے لیے تو پورا سورہ ہے، سورہ منافقون. ان کے لیے تو یہ بات ذات واجب نے کہی ہے کہ جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہاری باتیں کرتے ہیں، جب تمہارے پاس سے اٹھ کے جاتے ہیں اور ان کے پاس جاتے ہیں جو ان کے دوست احباب ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کا مذاق اڑانے کے لیے گئے تھے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. تو اس طرح سے یہ بھی ایک راوی ہے کہ جس نے یہاں سنا کچھ، جا کے کہا کچھ، اگرچہ کہ بہت قریب تھا، بہت قریب تھا، لیکن میرا ماتھا جب ہی ٹھنکا فریب رنگ محفل سے، برابر بیٹھنے والے بھی کتنے دور تھے دل سے. صحبتوں میں بدن کی قربتیں بہت زیادہ معنی نہیں رکھتی، نفس کی قربتیں بہت زیادہ معنی رکھتی ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ رشید شمع کے بجھتے ہی یہ بھی ممکن ہے بہت قریب جو آیا تھا اجنبی ہو جائے. یہ کیفیات بھی ہوتی رہتی ہے. تو ایک راوی تو یوں تھا. دوسرا راوی یہ تھا کہ اس نے سنا لیکن محفوظ نہ رکھ سکا، حافظہ کمزور تھا، جو بیان کیا جا کر وہ بدل گیا. اور روبرو تھا، سنا ضرور، لیکن وہ اپنے ضعف حافظے کی وجہ سے من و ان کلام کو محفوظ نہ رکھ سکا. جب گیا اپنے قبیلے میں، اپنے اطراف و اکناف میں، اور اس نے یہ کہا کہ میں وہاں ہو کے آیا ہوں حضور کے پاس، آج حضور نے یہ کہا. اس کی نیت بری نہیں تھی لیکن حافظہ کمزور تھا، تو اس نے کچھ کہا، کچھ چھوٹ گیا. یہ بھی ایک راوی ہے. ایک راوی وہ ہے کہ جو بہت دور تھا، کچھ سنا کچھ نہ سن سکا. اس نے بھی روایت کی. راویوں کی ایک قسم یہ بھی رہی بیان کرنے والوں کی. اور ایک راوی ایسا تھا کہ جس کا نفس رسول بنا ہوا تھا، اتنا قربتوں کا حامل تھا. اس نے جو کچھ سنا، من و ان، لہجے کو، لفظ کو، مفہوم کو، معانی کو، بلکہ مشیت کی خوشبو اور وحی کی خوشبو کو محسوس کر کے محفوظ کیا. اس راوی نے اپنے بیٹوں کو روایت کی، بیٹوں نے باپ سے من و ان نقل کیا، پھر انہوں نے اپنے بیٹوں کو، اس طرح سے وہ سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی رہی ہیں روایتیں. آپ جب علم رجال ملاحظہ فرمائیں گے، اس کا مطالعہ فرمائیں گے، تو آپ کو پتہ ہی چلے گا کہ جو چیزیں میں آسان کر کے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ چیزیں ہیں کتنی گرام. اس اعتبار سے یہ ہوا کہ جب احادیث جمع ہونا شروع کی، میں مثالاً آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں تاکہ کسی کے ذہن میں یہ تشابہ نہ رہے کہ میں کوئی ایسی بات کہہ رہا ہوں کہ جس کا تعلق اسلام میں بہت دور تک ہے یا بہت دور تک نہیں ہے. دیکھیے، فقہ جس پر ہم عمل کرتے ہیں، مشہور عالم فقہ 4 ہیں: حنفی، شافعی،
حنبلی اور مالکی، ایک فقہ اور ہے فقہ جعفری۔ یہ 5 فقہ ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہیں۔ فقہ فروعات کے لیے ہے، حلال و حرام کے لیے ہے فقہ، عملی زندگی کے لیے ہے فقہ، لیکن آپ کے سامنے ان فقہ میں، یہ چاروں فقہ میں تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں آپ کو مل جائیں گی۔ ایک فقہ میں کچھ ہے، دوسری فقہ اس سے ذرا تھوڑا مختلف ہے، تیسری اس سے مختلف ہے، چوتھی اس سے مختلف ہے، 5ویں اس سے مختلف۔ اس کی وجہ راوی ہیں۔ احادیث کے جمع کرنے والوں نے سب سے پہلے محمد ابن اسماعیل بخاری نے جب احادیث کو جمع کرنا شروع کیا تو ان کی نگاہ میں جو راوی معتبر تھے انہوں نے اس کو لے لیا۔ اب اس میں ان کی کتنی چھان بین رہی، کتنی محنتیں رہیں، کتنی کاوشیں رہیں، یہ ایک علیحدہ گفتگو ہے، یہ بہت زیادہ علمی گفتگو ہو جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ ہم کو اگلی تقریر میں کہیں وقت مل جائے تو ہم اس پہ گفتگو کریں، لیکن فی الحال میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پھر حضرت مسلم ابن حجاج میں جو گفتگو کی، جو دونوں جمع آوری کی، یہ بھی آپ کی نگاہوں میں موجود ہے۔ لیکن ان تمام احادیث کی جمع آوری کے باوجود جب حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فقہ کو جمع کیا، اور وہ دور ایسا تھا کہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد بھی رہے ہیں، ان کے مدرسے کے شاگرد بھی رہے ہیں۔ جب انہوں نے، امام ابو حنیفہ کی بات کہہ رہا ہوں میں، انہوں نے جمع کی فقہ، تو وہ امام شافعی کی فقہ سے نہیں مل سکی، وہ اس سے علیحدہ ہے۔ شافعی فقہ کے ماننے والے حنفی فقہ کو نہیں تسلیم کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے امام مالک، دیکھیے جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کی جو فقہ میں شرح ہے، حنفی میں الگ ہے، شافعی میں الگ ہے، حنبلی میں الگ ہے، لیکن امام مالک کے جو پیرو ہیں وہ ہاتھ نہیں باندھتے، وہ ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، وہ کھلے ہاتھ رکھتے۔ امام مالک نے یہ کہا کہ میں مدینے کا رہنے والا ہوں، میں تو وہی لوں گا جو مدینے والوں نے روایت کی ہو۔ اہل مدینہ نے جس طرح سے سرکار کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، میں وہی لوں گا۔ تو امام مالک نے اہل مدینہ سے روایت کی، اہل مدینہ کی روایتوں کو انہوں نے قبول کیا۔ اس طرح سے یہ فقہ مختلف ہوتی چلی۔ کیوں؟ کیونکہ احادیث مختلف ہو گئی ہیں، روایات مختلف ہو گئی ہیں، تو یہ اختلاف آ گیا۔ ٹھیک ہے، معمولی سے اختلافات اگر ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن جہاں سیرت نبی اکرم کی ترتیب کا سوال ہے تو سوانح نگاروں کا اور سیرت نگاروں کا طریقہ کار کچھ بہت زیادہ روایتی طریقہ کار رہا ہے۔ انہوں نے جب سیرت کو جمع کرنا شروع کیا تو انہوں نے یہ کیا، تاریخ ولادت، مقام ولادت، ماں کا نام، باپ کا نام، شجرہ، بادشاہ بوقت ولادت، حالات بوقت ولادت، یہ سب کچھ وہیں تک رہا۔ پھر اس کے بعد لکھا تو یوں لکھا کہ بچپن کیسے گزرا، لڑکپن کیسے گزرا، جوانی کیسے گزری، جب وحی آئی تو سن مبارک کیا تھا، اس دور میں کن کن کے ساتھ رہے، جب تک کہ وحی نہیں آئی زندگی کے نقوش کیا تھے، یہی کچھ تذکرے آپ کو ملیں گے۔ عرب کے قبائل کون سے تھے، بنی ہاشم کا کیا مقام تھا، یہی کچھ حالات آپ کو ملیں گے۔ یہ زندگی کو آغاز کیا نبوت سے کہ وحی آئی، 40 برس عمر تھی، یعنی کل 23 برس کی زندگی ہے۔ 23 برس کی زندگی کے نقوش کو تو لے لیا اور لکھا ایسے کہ جیسے کسی انسان کی سوانح حیات کو لکھا جاتا ہے جو ظاہری طور پر دیکھا جاتا ہے۔ عرض گزارش یہ ہے کہ جب واقعات آدم کے نگاہ میں آئے، نوح کے واقعات نگاہ میں آئے، ابراہیم کے واقعات نگاہ میں آئے، موسیٰ کے واقعات نگاہ میں آئے، عیسیٰ کے واقعات نگاہ میں آئے، اور یہی زاویہ نگاہ ہمیشہ رکھا مورخین کا کہ ان کو آدم کا گناہ دکھائی دیا،
اور انہوں نے کہا کہ آدم سے یہ گناہ ہوا، اور وہ برسوں روئے، برسوں توبہ کی، برسوں گڑ گڑائے، پھر اس کے بعد ان کا گناہ معاف کیا گیا۔ اسی طریقے سے نوح کا تذکرہ آیا، ان کی زندگی میں جو نقائص ان کو دکھائی دیے، ان کو دکھائی دیے، وہ سامنے آ گئے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ کا تذکرہ جب آیا، ابراہیم کے بعد جب موسیٰ کا تذکرہ آیا تو اس میں یہ لکھا کہ انہوں نے قبطی کو قتل کر دیا تھا دونوں نے، اور پھر اس کے بعد میں اس کی معافی چاہی، گڑ گڑائے۔ تو جب انبیاء ما سلف کی زندگیوں کو انہوں نے ایسے دیکھا اور ایسے لکھا، تو اس ماحول میں وہ اپنے نبی کی عصمت کو سنبھال نہ سکے، اور اس کے بعد پوچھنا یہ شروع کیا کہ یہ عصمت کیا چیز ہوتی ہے۔ دیکھیے، اگر نبی معصوم نہ ہو، معصوم سے مراد یہ ہے کہ اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو، وہ تو ایک پہلو ہے، لیکن معصوم سے مراد کہ نبی من اللہ ہے، الی الخلق ہے، اللہ کی طرف ہے اور خلق کی جانب اس کا رخ ہے۔ اگر اس کے پاس نبوت کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی ذات میں وہ شرافت نفسی نہ ہو، وہ کمال نفسی نہ ہو، وہ معصومیت نہ ہو، تو پھر وہ کس طرح سے کار نبوت کو انجام دے سکتا ہے؟ کم سے کم یہ ایک بنیادی بات ہے جس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ معلوم نہیں کس کو کیا روایت کہاں سے مل گئی، کس نے کس چیز کا تذکرہ کر دیا، کہاں سے ان کو سینہ بسینہ یہ روایتیں مل گئیں۔ اس دھارے پر جب چلی سوانحات کا تذکرہ تو انہوں نے سرکار رسالت کی بھی ویسے ہی سوانح لکھ دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب مغربی مورخین نے یا ماہرین مستشرقیات نے جب اس زندگی کو دیکھا تو انہوں نے انہی روایات سے اٹھا کر وہ تمام کتابیں لکھی جو ہمارے لیے دل آزاری کا باعث کل بھی بنی، آج بھی بن رہی ہیں۔ خود ہندوستان میں لکھنے والوں نے لکھی، آپ کی نگاہ میں ہے، میرے لیے ان سب کا نام لینا کوئی ضروری بھی نہیں ہے، اس لیے کہ نقل کفر بھی کفر ہی کے برابر ہو جاتا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا۔ اس کے بجائے اگر ہم ذرا سا آج کی تقریر کی حد تک کہ اس بات پر غور کریں کہ سوانح کو لکھا کیسا جانا چاہیے تھا، اس کے لیے میں نے غالباً کل کی تقریر میں یا پرسوں کی تقریر میں ایک ارشاد نبوی کو، ایک حدیث کو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ آج اس حدیث سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک ذرا سی علمی گفتگو آپ کی نگاہ میں آ جائے۔ یہ عالم اسلام کی، میں جن کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں یہ عالم اسلام کی متفقہ کتابیں ہیں، میں کسی ایک مخصوص فرقے کی کتاب کو اٹھا کے آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر رہا ہوں، عالم اسلام کی متفقہ کتابیں ہیں۔ یہ اس کتاب کا نام ہے مستدرک حاکم، میم سین تے دال رے کاف مستدرک۔ یہ کتاب ہے محمد ابن عبداللہ حاکم نیشاپوری کی، 4 ضخیم جلدوں میں ہے، اردو میں بھی دستیاب ہے، عربی اور فارسی میں تو ہیں ہی، بعد میں اردو میں آئی ہے۔ حاکم نے یہ ایک عجیب کام کیا ہے احادیث کے سلسلے میں، لیکن ایک اور کتاب، بلکہ دو کتابوں کا اور تذکرہ سن لیجیے تو میں مستدرک پہ آپ سے گفتگو کروں۔ اس کے فوراً بعد جو بہت اہم کتاب ہے مسلمانان عالم کی، وہ ہے کنز العمال، یہ 14 جلدوں میں ہے، علی متقی کی کتاب ہے اور بڑی مضبوط احادیث کی کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، بہت اہم کتابوں میں اس کا شمار۔ تیسری کتاب وہ ہے جو اتنی طویل گفتگو کے بعد تو نہ آ سکے، لیکن مشکات شریف ہے، اس کو بھی نظر میں رکھ۔ اب ان 3 کتابوں میں مستدرک پہ میں گفتگو کرتے ہوئے آپ سے عرض کروں کہ مستدرک نے اپنی پوری گفتگو کو یوں مرکوز کیا ہے کہ صحیح بخاری شریف میں اور صحیح مسلم شریف میں جو روایتیں، جو احادیث جمع ہوئی ہیں، اور وہاں ایک اصطلاح اس نے استعمال کی ہے علی شرط شیخین،
یعنی وہ راوی جو ان دونوں روایات کے جمع کرنے والوں کی نگاہ میں مکمل تھا، ثقہ تھا، صحیح تھا، اسی راوی نے یہ روایت کی ہے بخاری میں، یہ روایت کی ہے مسلم نے، اسی راوی نے یہ بھی روایت کی تھی، اس کو آپ دونوں نے کیوں نہیں لیا؟ یہ بحث ہے مستدرک حاکم میں۔ اس نے ایک ایک حدیث کو اٹھا کے لکھا کہ اس کے یہ راوی ہیں، یہ راوی ہیں، یہ راوی ہیں، یہ آپ کے نظر میں معتبر راوی ہیں، انہی راویوں نے یہ بھی روایت کی، لیکن آپ نے اس کو نہیں لکھا، یہ کام کیا مستدرک نے۔ کنز المال نے بھی انہی راویوں سے ان روایتوں کو جمع کی، 14 ضخیم جلدوں میں اس نے احادیث کو جمع کیا۔ مشکات میں بھی یہ حدیث ہے جو میں بھی آپ سے عرض کر رہا ہوں، جس کے پہلے بھی میں نے عرض کر دیا تھا، لیکن اس وقت ذرا سا میں اس سے ہو کے گزر گیا تھا تفصیل دے کہ کہیں اس روایت کے سلسلے میں عبداللہ ابن جبیر راوی ہیں، کہیں حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، کہیں حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، اور حدیث فقط اتنی کہ پوچھنے والے نے پوچھا متا وجبت لکن نبوہ، اللہ کے رسول آپ پر نبوت واجب کب ہوئی؟ دیکھیے اس سوال کی نوعیت دیکھیے، یعنی اب دنیا کی نگاہ میں نبوت کا وجوب کب سے ہے؟ دنیا کب سے دیکھ رہی ہے کہ سرکار رسالت پر نبوت کب واجب ہوئی ہے؟ کب سے انہوں نے فریضہ نبوت کو انجام دینا شروع کیا ہے؟ یہ آپ سیرت کے تاریخ نگاروں کو بھی دیکھیے، سیرت نگاروں کو بھی دیکھیے، سوانح عمری لکھنے والوں کو بھی دیکھیے، اور اس سوال کو بھی دیکھیے کہ متا وجبت لکن نبوہ، آپ پر نبوت کب واجب ہوئی؟ اور اب جواب سنیے کہ حضور اکرم نے فرمایا والآدم بین الماء والتین، آدم ابھی مٹی اور پانی کی منزلوں میں تھے، میں نبی تھا۔ اس مقام کو دیکھ لیجیے آپ، یعنی آدم ابھی مٹی اور پانی کی منزلوں میں تھے، ابھی تخلیق آدم پوری نہیں ہوئی تھی، ایک مشت خاک زمین سے اٹھائی گئی، پھر اس کو کوثر و سرسبیل میں بھگویا گیا، اور اتنا بھگویا گیا کہ اس میں لس آ گیا، اور اس کے بعد اس کو نثار دیا گیا، پھر اس سے آدم کا بدن تراشا گیا، اور ایسا تراشا گیا کہ وہ کھنکنے لگے، ابھی روح نہیں پھونکی گئی، ابھی مٹی اور پانی کی منزلوں میں ہے آدم۔ متا وجبت لکن نبوہ وآدم بین الماء والتین، آدم ابھی مٹی اور پانی کی منزلوں میں تھے، میں نبی تھا، میں نبی تھا، یعنی میں کسی کو خبر دے رہا تھا، میں کارہائے نبوت انجام دے رہا تھا، میری نبوت جاری و ساری تھی۔ یہ ہے مقام ختم مرتبت۔ لیکن اس تفصیل کو جاننے کے لیے، اس پہلو کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے، منزل آخر تک پہنچنے کے لیے آپ میرے ساتھ رہیں۔ میں اس تقریر کو یہاں روک رہا ہوں اس لیے کہ میرا وقت تقریر ختم ہو رہا ہے۔ میں اسی جملے سے میری نئی تقریر کو جاری کروں گا۔ دیکھتے ہیں کہ آپ کی فکر کی رسائی اور آپ کا اعلیٰ مطالعہ کس نتیجے پر پہنچتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے لیے بھی دعا کر رہا ہوں کہ اللہ آپ کو توفیقات میں اضافہ کرے، میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ میری فکر ایک فکر صحیح بن کے آپ کے ساتھ چل سکے۔ شکریہ، خدا حافظ۔